أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सब साथियों को खुशामदीद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नामों की फ़िक्र हम पढ़ रहे हैं। फ़िक़्हुल इल्मी बिल्लाहि व अस्माइहि व सिफ़ातिही। अल्लाह के नाम, उसकी सिफ़ात। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्लास है डे 37 है। माशाअल्लाह इतने अरसे से इकट्ठे हम साथ हैं और इंशाअल्लाह आज जो नाम हम पढ़ेंगे
بہت خوبصورت نام، الجمیل الوتر. پچھلی کلاسز کا ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں. پریویس کلاس کا ہوم ورک کیا تھا؟ یہ آپ کے سامنے ہے. تلاوت قرآن ہم نے کرنی تھی سورۃ حامیم السجدہ کی آیت 30 سے 36، سورۃ التکاثر، سورۃ الکہف، اور غور و فکر کرنا تھا. دعا مانگنی تھی اپنے لیے. امید ہے آپ نے تندرستی کی، ہدایت کی، مغفرت کی دعائیں کی ہوں گی. اللہ کا نام الشافی ہم نے پڑھا تھا. کیا کسی کو یہ نام کے بارے میں آپ نے بتایا، کسی کو دعا دی، کسی کو سکھایا؟ اگر اس حوالے سے کوئی کام کیا ہو، ہوم ورک کے حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں، اپنا مائک کھول سکتے ہیں. اور یہ جو دعا ہے نا آپ کے سامنے، جو بھی بات کرنا چاہے اپنا مائک کھولے اور اس دعا کو بھی پڑھے اور پھر اپنے بتائے. حبیبہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ نے ترتیب اشافی کیجیے، کا نام پڑھیے. پڑھ کے پھر یہ برابر میں نیبر میں بیمار تھی، ان پہ جا کے دم بھی کیا اور یہ نسین بٹ بھی دی الحمدللہ، اور ان کو بتایا کہ الحمدللہ کہ ایسی شفا دے رہا ہے جس میں بیماری کے کوئی اثرات بھی نہیں رہیں. تو وہ یہ سن کے ماشاءاللہ اور شارٹ سے انہوں نے دعا پڑھنی شروع کی الحمدللہ. اور یہ رکوع کی تسبیح بھی یاد سے ہوم ورک کی جیسے خاص طور سے پڑھی. آپ پڑھیے ذرا اس کو. یہ تسبیح کو پڑھیے تسبیح کو. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. الحمدللہ، کتنی پیاری اللہ کی تسبیح ہے. تو آپ نے رکوع اور سجود میں پڑھا اس کو. جی الحمدللہ، بارک اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور آپ کو اپنی عافیت صحت، آپ کو عافیت اور صحت سے رکھے. اور کوئی ساتھی کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ کوئی ہوم ورک کے حوالے سے کچھ کام کیا؟ ڈائری بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ لکھ رہے ہیں ڈائری میں؟ کیا اس سیشن کے حوالے سے جو پچھلا تھا کون سی آپ نے لکھی؟ سہرش آپ بتائیں گے آپ نے ڈائری میں کیا لکھا؟ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشورہ کی آیت آپ نے 77-82 دی تھی نا. جب میں نے پوری پڑھی باجی تو اس کے اندر یہی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب میں میرے سوا اللہ تعالیٰ کا رب العالمین کا کوئی دشمن نہیں ہے، مطلب جس نے مجھے پیدا کیا، ہدایت دی، وہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور جب موت آئے گی تو بھی وہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا. تو یہ پوری آیت میں نے الحمدللہ اپنی ڈائری میں لکھی ہے. سبحن قدوس رب الملائکۃ کی جو تسبیح تھی اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کیا ہے. اور الحمدللہ الکہف سورہ میں ماشاءاللہ سے ہر جمعے کو پڑھتی ہوں اور دم بھی کرتی ہوں روزانہ، میری عادت ہے الحمدللہ. یہ شفا کی جو صورت ہے. گڈ. کسی کو سکھائی، کسی کو بتایا سہرش؟ جی باجی، اپنے بچوں کو سکھا کے یاد کریے، ان کو بتایا جب درد ہونے لگے آپ کے کہیں پر بھی تو سیدھا ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھے، اور وہ دوسری والی جو دعا ہے بسم اللہ اعوذ باللہ بالقدرت من شر ما اجد وحاذر، یہ والی دعا سورہ فاتحہ کے ساتھ. الحمدللہ، دم کرنے کا طریقہ سکھایا آپ نے. چلیں الحمدللہ، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے جناب. دیکھیں یہ جو یاد دہانیاں ہیں نا، یہ اتنی ضروری ہوتی ہیں ہم سب کے لیے کہ مجھے یاد ہے ابھی پچھلے ویک ہماری لاسٹ سیٹرڈے، پریویس سیٹرڈے کو نا کلاس تھی جادو سے حفاظت کے حوالے سے دعائیں. قریب المجیب پروگرام جو ہم کر رہے ہیں نا ہر سیٹرڈے کو، اس میں دعائیں ہم ہر ہفتے پڑھتے ہیں، اور اس کی افادیت اور اس کی اہمیت اور کرنے کے کام. تو جادو سے حفاظت کے حوالے سے اس میں جہاں مختلف دعائیں تھیں وہاں مختلف چیزوں سے علاج بھی تھا، اور مختلف صحت بخش غذاؤں کے حوالے سے تھا کہ ہمیں کیا لینی چاہیے اور کیا کس کی چیزوں میں شفا ہے نا. تو اس میں اس کا ذکر تھا، کلونجی کا ذکر تھا، اور زیتون کے تیل کا ذکر تھا کہ اس میں کتنی اس کی قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. آپ بلیو میں آپ یقین کریں یہ سب چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا لیکن بھول جاتے ہیں نا. مجھے اس کا خیال ہے کہ کتنی عرصہ ہو گیا میرے پاس زیتون کا تیل لا کے رکھا ہوا ہے، پڑا ہے، لیکن پینا ہی بھول جاتی ہوں. تو اسی وقت کلاس کے بعد ہی جا کے میں نے اسے نکالا، سامنے رکھا، اور الحمدللہ روزانہ اس میں تھا کہ جیسے نہار منہ اگر 1 چمچ آپ زیتون کے تیل کا
خالی پی لیں تو صحت کے لیے اچھا، اور یہ سوچ کے پئیں کہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، ریگولر اس کو عادت میں ڈالا. تو مجھے اس وقت اتنا یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ باتیں کتنی پتہ ہیں، بتا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن خود بعض اوقات عمل میں نا بھول جاتا ہے انسان. نسیان سے اس کا روٹ ہے نا، روٹین میٹر میں چیز آ جاتی ہے، لیکن یاد دہانی کتنی ضروری ہوتی ہے. اور اللہ جزائے خیر دے استاذہ کو، اتنی اچھی ساری چیزوں کی ہماری ان سیشنز میں یاد دہانی ہوتی رہتی ہے. اسی طرح ہم سب کو بہت ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان سیشن سے فائدہ ہو رہا ہوگا، چاہے یہ سیشن آپ اٹینڈ کریں چاہے کوئی اور، جہاں پہ بھی قرآن کی حدیث کی بات ہوتی ہے ہمارا فائدہ ہی ہے اس کے اندر، اور اس سے ہم ضرور اور ضرور جسمانی اور روحانی طور پر شفا ہی پائیں گے انشاءاللہ. چلیے جناب، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، اتنا بیوٹیفل نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الجمیل، اس کو ہم شروع کرتے ہیں. ہمارا طریقہ کار وہی ہے، عربک پڑھیں گے پہلے، الوتر اور الجمیل عربک پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے آپ سے ڈسکشن کریں گے. تو الجمیل شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہینڈ ریز ہے آپ کے. ازکا حمدان کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہے. جی ازکا، آپ شروع کیجیے. الجميل ومن أسمائه الحسنى عز وجل الجميل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم. حسنتی، ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. آمنہ وقاص آپ پڑھیے. الله تبارك وتعالى هو الجميل بذاته وأسماعه وصفاته وأفعاله، ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذي كل جمال في العالم فمن جماله. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک علمک. کل جمال فی العالمین، یہ آ رہا ہے نا، میم کے ڈھالیں تو بہتر رہے گا. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ اسمائی، وہاں یہاں پر مجھے ایسے لگا جیسے اپنے عین پڑھا ہو، شاید سننے میں مجھے لگا وہ اسمائی ہی نہیں ہوگا، یہ اسمائی ہوگا. اب بہت اچھا پڑھا، بارک اللہ فیک. قندیل آپ پڑھیے. وهو سبحانه الجميل كامل الجمال المجمل من شاء من خلقه الجميل المحسن إلى عباده واهب الجمال والحسن والإحسان لمن شاء. وهو سبحانه. ٹھیک ہی، بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیر. حسنتی. صاحبہ سلطانہ آپ پڑھیے. نیلوفر باجی، ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں. جی فرمائیں. السلام علیکم، رخسانہ بول رہی. میں سوری، میں کلاس نہیں لے سکتی، شاید پتہ چاہت نے بتایا نہیں. میرے ہسبینڈ کی فرائیڈے کو اچانک ڈیتھ ہو گئی. اچانک ہوئی، جی اچانک ہو گئی. بس اللہ تعالیٰ اتنا لمبا ساتھ تھا، اللہ ہی صبر دینے والا ہے، اس کی رضا میں راضی. لیکن بہت زیادہ اس میں لوگ بھی ملنے آ رہے، تو میں سوری میں کلاس مل سکتی. دعا کروا دیجیے گا ان کے لیے، دعا کروا دیجیے. آپ کی جزاک اللہ. واکرم نزلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وأعيذه من عذاب النار. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اور کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ سب کو بہت ہمت اور ایسے اسباب مہیا کرے کہ زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل آپ کو مزید پیش نہ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ سب ساتھی، آپ کی بہت پیاری دوست ہیں رخسانہ، بہت ریگولر ہماری ساتھی ہیں.
اپنے دعا کے لیے اور ان کے ہسبینڈ کے لیے کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بس زندگی کا کیا پتہ ہے، یہی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. سربت آپ کا مائک کھلا تھا. جی بات هو سبحانه الجمیل جمیل کامل الجمال المجمل من شاء من خلقی الجمیل المحسن الى عباده واهب الجمال والحسن والاحسان لمن شاء وهو سبحانه جمیل. بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک. 2 الفاظ صرف دیکھیے. المجملو، اس کو دیکھیں، المجملو اس کے اعراب ہوں گے، اور دوسرا ہے والحسن والاحسان. ٹھیک ہے، واہب الجمالی والحسن والاحسان. ماشاءاللہ اچھا پڑھا. بارک اللہ فیک. فرد مسعود آپ پڑھیں آگے. وهو سبحانه جميل الأفعال بعباده يكلف باليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. بارک اللہ فیک. وَيُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ وَيَشْكُرُ. ٹھیک ہے، وَيَشْكُرُ عَلَيْهِ. بارک اللہ فیک. آدھا آپ پڑھیں. وقد خلق الله عز وجل الإنسان في أجمل صورة وأحسن تقويم كما قال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اس میں جو ہے نا خلق اللہ عز وجل انسانا فی. ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا. بارک اللہ. آگے اور ساتھیوں سے بھی پڑھواتے ہیں، پھر موقع ہوگا تو واپس پلٹ کے آئیں گے انشاءاللہ. جی آپ پڑھیے امتیاز. وقد خلق الله البشر متفاوتين في الحسن والجمال فعاد الله سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم حظا وافرا من الجمال وهو الأحسن الناس خلقا وخلقا وأحسنهم وجهه كأنه القمر. اس میں دیکھیں فَهُوَ أَحْسَنُ النَّاسِ. ٹھیک ہے، فَهُوَ أَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلُقًا، اور وَأَحْسَنُهُمْ وَجْهًا. یہ وَأَحْسَنِهِمْ نہیں ہوگا، وَأَحْسَنُهُمْ ہوگا. باقی ٹھیک ہے. رکھ اللہ فیک. سمیرہ آپ پڑھیں. جی باجی بسم اللہ. وکان صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اخلاقا سماحتا ولطفا وحلما وکرما ورحمتا وشفقا وصلتا وبرا وعزتا وشجاعا وعفا ووصفا وحیاء وتواضعا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اس میں ایک ورڈ دیکھیں جو ہے نا، وہ حلمن و کرمن، راب زبر ہوگی، و کرمن. اور اسی طرح وسلہ نہیں ہوگا بلکہ وسلتن و برن. ٹھیک ہے، صلہ رحمی ہوتے نا جیسے، وسلتن. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. خیر یاسمین آپ پڑھیں. فسبحانه من جمع لرسوله صلی اللہ علیہ وسلم جمال الخلق والخلق وأنثى عليه بقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. واللہ پڑھیے، بس یہ رکے ذرا، اسٹارٹ سے پڑھیں. پہلا ورڈ کیا تھا؟ فسبحان من جمع لرسول. بس 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 فسبحانہ پڑھا تھا پہلے، اس کو یہ فسبحانہ ہے. اس کو پڑھیں لرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے الفاظ پڑھیں. جمال الخلق والخلق. گڈ. خلق. ٹھیک ہے، دونوں دفعہ اس کے لام پہ جو پر پیش واضح نہیں تھا. خلق اور خلق دونوں فرق ہے. اب درست پڑھ دیا آپ نے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. بشرا یاسمین آپ پڑھیے.
جی باجی. واللہ سبحانہ جمیل یحب الجمال وتجمل فی غیر اسراف ولا محیلۃ ولا بطر ولا کبر. فسبحان الجمیل للذی کل جمال فی الوجود فهو من آثار صنعہ جمیل الذات جمیل الاسماء. بس تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے نا تاکہ باقی سب ساتھیوں کو بھی موقع ملے. بارک اللہ جی فیک. جی. ادیبہ آپ پڑھیے آگے. جمیل الذات جمیل الاسماء جمیل الصفات جمیل الافعال فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار فإذا رآه المؤمنون في الجنة أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء سواه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اس ورڈ کو دیکھیں انست ہوم. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ بھی درست بھی پڑھا تھا لیکن تھوڑا سا اس کو بہتر طریقے سے پڑھ لیں. بارک اللہ فیک. میرا طاہر آپ پڑھیے آگے. جی. وسبحانہ الجمیل الذی اتصف بالجمال به المخلوقات فی العالم العلوی والسفلی وفی الدنیا والآخرہ وفی الظاہر والباطن فکل جمال فی الکائنات فمن آثار اسمہ الجمیل. اچھا اس کو دیکھیں شروع سے پڑھیں. وسبحان الجمیل ٹھیک الذی ٹھیک ہے. یہ اس میں شروع میں پڑھ دیا تھا وہ سبحانہ الجمیل. جی. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. پڑھیں اگلا پیراگراف پڑھوں. بس سبحان الجمیل سے پہلی لائن ہی دوبارہ پڑھیں. وسبحان الجمیل الذی اتصف بالجمال. اس کو الذی اتصف. ٹھیک ہے. اگر تو آپ الگ پڑھ رہی ہیں نا تو اس کو حرکت جو دیں گی نا کیونکہ اگلے پہلے حرف پہ کوئی حرکت نہیں آ رہی دوسرے پہ زبر آ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو زیر دے دیتے ہیں پہلے کو. پڑھیے اتصفا. اتصفا بالجمال وخلق الجمال وجمل به المخلوقات. فرزانہ آپ پڑھیں آگے. جمل یہاں سے باجی. جی جی. جمل السماء بالنجوم وجمل الأرض بالنبات وجمل الملائكة بالطاعات وجمل القلوب بالإيمان وجمل الجوارح بالأعمال الصالحة وجمل الدنيا بالدين وجمل الآخرة بالجنة التي فيها أعلى أنواع النعيم والجمال. بس ٹھیک اس میں دیکھیں فیہا اعلی انواع النعیم والجمال. ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں. اور پہلے جو لائن تھی جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا اس کو دوبارہ پڑھیں ذرا. جمل السماء بالنجوم. ہاں جمل السماء بالنجوم. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جمل الارض بالنبات. باقی ریشما ششتی آپ پڑھیے یہاں سے یہ جو سورۃ السجدہ کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا
الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. احسنتی ماشاء اللہ. بس ٹھیک ہے. شمیم اختر اگلی لائن آخری آپ پڑھیں. وجمل الجنة برية وجه الكريم الذي إليه منتهى الكمال والجمال والجلال. اچھا اس کو دیکھیں شروع سے اس کو پڑھیں ذرا. وجمل الجنة وجمل، ٹھیک ہے، میم پہ تشدید ہے. جمل الجنة ہاں وجمل الجنة برؤية وجهه الكريم. آگے پڑھیں، پڑھیے لائن کو آگے پڑھیں. الذي إليه منتهى الكمال والجمال والجلال. ٹھیک ہے، گڈ، بارک اللہ فیک. چلے جی، اب الجمیل ہم نے مکمل کیا. اب ہم پڑھتے ہیں الوتر. بشرا اعظمی آپ پڑھیں. ومن اسماء الحسنى عز وجل الوتر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر متفق عليه. ٹھیک ہے، گڈ. 90 اسمن، باقی ماشاء اللہ شاء اس کو شاید سننے میں مجھے تھوڑی سی بگڑی لگی، لیکن آپ نے ماشاء اللہ درست پڑھا، بارک اللہ فیک. عالیہ اکبر آپ پڑھیں آگے. اللہ تبارک و تعالی هو الوتر الفرد الذي لا شريك له ولا نظير الأول الذي لا إله غيره ولا رب فلا ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم إليه فيعد معه أو يعبد معه بل هو وحده إله الواحد الأحد الصمد. الوتر بس اتنا ہی عالیہ ماشاء اللہ. پہلی لائن میں دیکھیں الفرد الذی، فرد نہیں الفرد الذی، باقی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک پڑھا ہے. حسن بارک اللہ فیک. سمرین آپ پڑھیں یہاں سے الوتر سے. الوتر الفرد الذي لا شريك له كما قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. الوتر الفرد الذی، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. شاہانہ سلمان آپ پڑھیں آگے. والله عز وجل هو الوتر الذي يحب الوتر ويأمر به في كثير من الأقوال والأعمال والطاعات التي شرعها كما في الأذكار والصلوات الخمس ووتر الليل والطهارة وغير ذلك. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ووتر اللیل، باقی ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. حدیقہ آپ پڑھیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن او وتر فإن اللہ وتر يحب الوتر. اخرج الترمذی ابو داؤد. آگے پڑھ لیں. والخلق كله شفع ووتر وقد أقسم الله به في قوله سبحانه والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں والخلق کل شفع، کلہ، ٹھیک ہے، کلہ ہے، اور اوپر یا اہل القرآن اوترو، اس ورڈ کو دیکھیں اوترو، ٹھیک ہے، اوترو، ٹھیک، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک. الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھا. اب ہم شروع کرتے ہیں
اس کی اردو دیکھتے ہیں اور اس میں کیا بات کی گئی ہے اس کو سمجھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں، کچھ ہوم ورکس اپنے لیے دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، ہم الجمیل سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی حدیث ہے اس کو دیکھیے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے کبر کی، تکبر کی، اور مجھے یہ بتائیے اس میں کہ یہ بتائیے کہ تکبر اس میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ داخل نہیں ہوگا جنت میں جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو تکبر کیوں ناپسند ہے؟ کیا وجہ ہے؟ خالدہ آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم۔ وہ ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی یہی ہے نا کہ تکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو تکبر کرتا ہے تو وہ گویا میری چادر کھینچ رہا ہے۔ تو یعنی تکبر کا حقدار جو ہے صرف اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ ہی سب سے زیادہ کمپلیٹ، بلند اور سب سے بڑا ہے۔ تو ہم اپنے ذہن میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح ڈیفینیشن میں ہے، بیسیکلی ہم بڑے ہوتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہم سے اچھے ہوں گے مختلف کوالٹیز میں، لیکن جب انسان پہ تکبر آتا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ اپنے کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کوئی بات پسند نہیں ہے کہ تم ہو کیا کہ جو تکبر کرتے ہو۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اچھا جناب، اسی میں یہاں ڈسکس ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مثالیں بھی یاد ہوں کہ قرآن میں جن کا ذکر ہے کہ انہوں نے تکبر کیا اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ کچھ مثالیں بتائیے، آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، مثال بتائیں اور پھر بتائیں گے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ طاہرہ یاسمین آپ بتائیں گی؟ جی، اس میں ایک تو بتائی گئی ہے، فرعون کی مثال بتائی گئی تھی کہ جس کو بہت اپنے مال و دولت اور حکومت کا اپنی تکبر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کیا بے کہتا بسی تھا کے وہ اپنے آپ کو؟ کیا کہتا جی تھا اپنے وہ آپ کو اپنے آپ خدا کہتا تھا، خدا اپنے آپ کہتا؟ کو انجام کیا ہوا؟ لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منواتا تھا۔ انجام تو کیا ہوا؟ جی اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بے بسی کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا، اور کوئی بھی اس کی ٹھیک ہیلپ ہے، نہ کر سکا، اس کو اور بچا بھی نہ بتائیں، سکا۔ اور اس اور بتائیں۔ کے علاوہ قارون کی مثال ہے، جو اس کے خزانے کے ساتھ اس کے زمین میں جس کو بہت اپنے مال و دولت کا گھمنڈ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس خزانے کے سمیت زمین میں ٹھیک دفنا ہے، دیا۔ تیسری اور ابراہیم، وہ نمرود کی مثال بھی ہے کہ جس کو اپنے آپ کو بہت سمجھتا تھا، لیکن اس کی موت ایک مچھر کی، ایک معمولی سی چیز مچھر کے چلے جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ وہ بھی اپنے آپ وہ بھی کہتا تھا نا، میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، اپنے آپ کو جی خدا بنا لیا تھا اس نے، اللہ بنا لیا تھا۔ اور بتائیے۔ جی بھائی روبینہ، قوم سود کا بھی کہہ رہا تھا نا کہ وہ قبر تھا، کاریگری پہ ان کو بڑا تکبر تھا کہ ہم بڑی بڑی قوم بڑی عاد، عمارتیں بناتے ہیں جی جی، قوم سود، تو ان کے ان کو بھی انجام بھی انجام کو مقرر ٹھیک۔ ٹھیک سے ہلاک کیا گیا تھا۔ وہ قوم جو سمود ہمارا اور ازلی اور قوم ابدی عاد، دشمن ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون ہے ہمارا جی ازلی اور ابدی دشمن؟ ابلیس۔ جی باجی، شیطان ہے۔ شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے۔ اس کا کیا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تو جنت سے نکال دیا۔ مردود قرار دیا نا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ان سارے لوگوں کے جو خصلتیں اور اعمال ہیں ان وہ ہمارے درمیان ہمارے اندر پیدا نہ ہوں، اور ہم عاجز بندے بن کے اللہ تعالیٰ کے رہیں ہمیشہ۔ ایسے لوگوں کی جب بھی باتیں پڑھا کریں نا، تو یہ سوچا کریں، یا اللہ میرے میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کبھی بھی۔ دیکھیں، ڈرتے رہنا چاہیے بندے کو، کسی وقت بھی شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر آخری لمحے تک زندگی کے نا ہماری اخلاق کی حفاظت کرے اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اچھا جناب، یہ ایک اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بلکہ یہاں ہم اپنا ایک ہوم ورک لیتے ہیں، پہلا ہوم ورک لیتے ہیں، ہم اپنے لیے کچھ ہوم ورکس لکھتے ہوتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم تو آپ کو ہوم ورک دے دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آپ کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے وہ بھی آپ کو اور آپ اپنا معاملہ ہے۔ لیکن فائدہ اس سے یہ ہے کہ ہر ہفتے کے ہفتے آپ اپنا
کچھ نہ کچھ اصلاحی پہلو اپنے اندر تلاش کرتے رہتے ہیں. تو پہلا ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں. اپنا محاسبہ کریں کہ مجھے اپنی کسی چیز پر تکبر تو نہیں ہے، اور اگر کسی چیز پر آپ محسوس کرتے ہوں یاد کریں یا کس چیز پہ مجھے ذرا بہت فخر و تکبر محسوس ہوتا ہے، تو پھر اس کا علاج کریں. اور اس کا علاج کیا ہے کہ یاد کریں اپنی کسی کمی کو. ہر انسان میں کوئی خامی ہوتی ہے نا، کوئی کمی ہوتی ہے، تو یاد کر لیں کہ میرے اندر یہ بھی تو کمی ہے، یہ بھی تو خامی ہے. یہی اس کا علاج ہے کہ انسان کو اپنی جو حیثیت پتہ چل جاتی ہے. تو اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی کسی کمی اور کوتاہی کو یاد کرنا ہے اور تکبر کا خاتمہ کرنا ہے اپنے اندر سے انشاءاللہ. یہ پہلا ہوم ورک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ چیٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اسے کو بتانا چاہے تو وہ بھی بتائیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم میں تکبر ہے یا نہیں؟ جی روبینہ شاید ہوگا. جی بتائیے روبینہ. دوسروں کی بات نہ سننا، اپنی رائے کو دوسرے پہ مسلط کرنا. کوئی بات بھی کرے تو اس کو حق نہ ماننا، مطلب اس کو حقیر سمجھنا دوسرے بندے کو. ٹھیک ہے. بطر الناس ہو گیا نا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ ایک حصہ ہے. اور ایک آپ نے یہ بھی بتایا کہ حق بات قبول نہ کرنا. دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی کہتا ہے یہ غلط ایسے نہیں کرے، تو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے لیکن کیا کریں جی، یہ بھی تو مجبوری ہے نا، کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ حق کو جھٹلانا ہے نا، تو حق کا انکار نہیں کرنا. ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے وہ کام. دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے نماز نہیں پڑھتے تو پھر اس کے 100 دلائل بھی نکال لیتے ہیں. تو دلائل ہی نکالنے چاہیے غلط کام کے. انسان کو سوچنا چاہیے مجھ سے نہیں ہو رہا، میں امپروو کرنے کی کوشش کروں، لیکن جو فلانا نہیں کر، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا. یہ 2 پیرامیٹرز ہیں. آج میں نے آپ کو جو ہوم ورک دیا کہ اپنے اندر چیک کریں کہ میرے میں تکبر تو نہیں ہے. ان دونوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، آتے ہیں اس پہ اگلا جو پیراگراف ہے. میں پڑھتی ہوں عربک، صرف اتنے حصے کی عربک جو ہے نا اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو. الذی کل جمال فی العالم فمن جمالہ. کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ نیکسٹ پیراگراف قندیل جی پڑھیے، کہیے. الذی کلو جمال، وہ جو سارا حسن جہان میں اسی کے حسن کی وجہ سے ہے. اسی کا کیا سمجھ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ حسین ہیں اور انہی کی حسن کی وجہ سے ہی ساری دنیا میں حسن ہے. اچھا آپ کو کیا چیز بہت حسین لگتی ہے؟ مجھے تو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز حسین لگتی ہے کہ اللہ نے اتنے خوبصورت انواع اقسام کے یعنی رنگ، پرندے، درخت، پودے بہت حسن ہے. ایون کہ انسان بہت حسین ہے، اللہ نے پیدا کیا، اشرف المخلوقات ہے اور بہت حسین بنایا، مکمل بنایا اللہ نے. ہر انسان میں اللہ کی حسن کا، ہر چیز میں اللہ کا حسن نظر آتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ نا انسانوں کے حسن میں الجھ جاتے ہیں، اس میں پھنس جاتے ہیں اور رب کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں یاد یہ رکھنا ہے جو ایسے آپ نے ترجمے میں پڑھا کہ سارا حسن جو ہے اللہ کے حسن کی وجہ سے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. نیکسٹ پیراگراف دیکھیے جناب. اس کے اندر سے میں عربک کا حصہ پڑھتی ہوں. میں نے بریکٹ کیے ہوئے ہیں یہ حصے، آپ بھی اپنے پاس ان کو بریکٹ میں کر سکتے ہیں اور اتنے حصے کو آپ اتنے حصے کا ترجمہ کیجئے اور اس کا بتائیے اس سے کیا سمجھ میں آیا. نیکسٹ پیراگراف میں سے پڑھی ہوں. واہب الجمالی والحسن والاحسان لمن شاء. کون ترجمہ بتائے گا اس کا؟ طاہرہ یاسمین. جی طاہرہ بتائیے. عطا کرنے والا ہے خوبصورتی، حسن اور احسان جس کو وہ چاہے. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ کیا فیلنگ آتی ہے، کیا سوچ آتی ہے؟ بندے کو اس بات پہ بالکل بھی نہیں اترانا چاہیے اگر اس کے پاس کوئی نعمت ہے، خوبصورتی ہے، کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ اس کے بندے کی اپنی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اس کی. کیا لوگوں سے کرنا چاہیے کہ فلاں کو یہ نعمت، یہ چیز کیوں ملی ہے؟
حسد کرنا چاہیے؟ بالکل بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اپنے تکبر کرنا چاہیے اپنی ملی ہوئی نعمت یا حسن پہ یا کسی اللہ کے جو احسان ہے اور کسی پہ بھی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہ اس کو بھی اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا، رش کرنا چاہیے، رشک تو کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بڑی پیاری کسی نے بات پوچھی پچھلے دنوں، ہم آج کل حج کا ہر سیزن ہوتے ہیں نا، آج کل حج کا سیزن ہے، بہت سوالات بھی ہمارے پاس آتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے حج کے حوالے سے، تو کسی نے کہا کہ مجھے نا کوئی بھی حج پہ جاتا ہے نا تو مجھے اس پہ بہت رشک آتا ہے، تو کیا یہ غلط ہے؟ مجھے یعنی بہت ہی فیلنگ آتی ہے۔ دیکھیں غلط نہیں ہے، رش کا نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کا دل چاہتا ہے یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا، مجھے بھی عطا کری، اللہ تو فنا کو عمرے پہ لے جا رہے ہیں، حج پہ لے جا رہے ہیں، مجھے بھی جانے کی توفیق دے۔ لیکن حسد غلط ہے، اور حسد کیا ہے کہ یہ نعمت جو اس کو ملی ہے یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس پر احسان کر دے اور جو عطا کر دے۔ تو آپ سب بھی دعا کریں اپنے لیے اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے۔ اچھا جناب، آگے دیکھتے ہیں اگلے جو پیراگراف ہے اس میں سے بھی میں کچھ پڑھ رہی ہوں عربک کا حصہ، تو آپ نے بتانا ہے۔ یکلف بالیسیر من العمل ویعین علیہ، کیا معنی ہے اتنے حصے کا؟ کون بتائے گا؟ سمرین آپ بتائیں گی؟ بشرا اعظمی آپ بتائیں گی؟ کون بتائے گا؟ جی باجی، وہ تکلیف دیتا ہے بہت تھوڑے سے عمل میں سے، یعنی اس نے ہمیں بہت تھوڑی سی عمل کرنے کو کہا ہے، جیسے 5۔ وضاحت بعد میں کریں، پہلے اتنے حصے کا صرف وہ پڑھائیں، مجھے پورا ترجمہ وہ بتائیں۔ تکلیف وہ مکلف ہے بہت تھوڑے کا عمل میں سے، اور وہ مدد کرتا ہے اس پر۔ وہ مکلف ہے، دوبارہ ترجمہ دیکھیں۔ یکلف وہ مکلف ہے یا وہ تکلیف دیتا ہے بہت تھوڑے کا عمل میں سے۔ ہاں، تو وہ مکلف کرتا ہے، مکلف نہیں، مکلف کا مطلب تو ہے کہ وہ خود ایسا ہے، وہ مکلف کرتا ہے بہت تھوڑے عمل کا اور اس پہ مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ اب بتائیے اس سے سمجھ کیا آیا آپ کو؟ یعنی باجی اس نے ہمیں بہت تھوڑے عمل کا تقاضا ہم سے کیا، جیسے ہمیں 5 نمازیں دی پورے دن میں، سال کے 12 مہینے میں سے 1 ماہ کے روزے دیے، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ ہے، ایسے 1 دفعہ حج ہے، لیکن اس پہ وہ ہمیں ہمارے اتنے سے عمل کے باوجود بھی وہ ہماری ہر کام میں مدد کرتا ہے۔ کیسے مدد کرتا ہے بشرا؟ باجی وہ اس طرح سے مدد کرتے ہیں، جیسے اگر ہم اگر ہمیں کوئی مجبوری آ رہی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز میں تخفیف کا بھی حکم دیا، اگر ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں۔ اسی طرح سے روزے، اگر ہم روزے ادا نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، بیمار ہیں، سفر میں، تو ہم اس کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں، جیسے اگر بالفرض جو بالکل ہی نہیں ادا کر سکتے تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ یہ تو تھوڑے عمل کا مکلف کر دیا نا اس نے، اور مدد کرنے میں اور کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح بتا رہی ہیں، اور مدد کرنے میں کیا آتا ہے؟ بہت اہم بات ہے، کوئی اور بھی ساتھی کا بتانا چاہے تو میں بتاؤں؟ فرد بتائیں۔ ہاں، آدھی جو جیسے ثواب دیتا ہے تھوڑے سے عمل کی، پھر اس کا ثواب بھی کثرت سے دیتا ہے۔ نہیں، میں ثواب پر نہیں آ رہی ابھی، وہ اس سے کہ میں نے نہیں پوچھا مدد باجی میں کیسے بتاؤں اس کا؟ فرد آپ ہی بتائیں، مدد کیسے کرتا ہے؟ مدد اس طرح کرتا ہے کہ جیسے ہم لوگ نا جو ہے اگر زکوٰۃ ہے، ہم لوگ پورا 1 مہینے میں، رمضان کے مہینے میں نہیں دے سکتے، تو ہم پورے اس میں وہ اللہ تو تعالیٰ اس تھوڑے طرح عمل کا اس کا بتاؤں؟ مکلف کرتا ہے، اس میں آ گیا۔ یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اس لیے میں بار بار پوچھ رہی ہوں۔ کوئی اور ساتھی بتائیں؟ اس کا بتائیں؟ جی بتائیے اس کا۔ یعنی کہ انسان کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے اور شوق پیدا کرتا ہے کہ اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے عمل کرنا۔ کیا ہدایت کی توفیق؟ مثلاً یعنی جس طرح فجر کے ٹائم اٹھا دینا انسان کو، کہ انسان جو ہے اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ کے تو نماز کے لیے اٹھ جائے، اور یعنی کہ نیند کو پیچھے کر لے۔ یہ اللہ کی مدد ہے، بالکل بہت اچھی مثال آپ نے دی۔ میں نے رات کو، چونکہ میرا ڈے نائٹ فرق ہے آپ پاکستان میں رہنے والوں سے، میرے پاس صبح فجر کے بعد کلاس ہوتی ہے، تو یوزلی میں رات کو پڑھتی ہوں، تو لیٹ نائٹ پڑھ کے پھر سب سوتی ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ سوچتی ہوں کہ صبح آنکھ کھل جائے گی، تو رات الارم میں نے 2 لگائے ہوتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد ہی نا آدھے گھنٹے بعد کلاس ہوتی ہے،
تو میں سونے سے پہلے دعا کی یا اللہ میں نے الارم لگا دیا لیکن اٹھنا میرے بس میں نہیں ہے، تیری ذات ہے جو مجھے اٹھا سکتی ہے، میری مدد کرنا. یہ دعا مانگ کے میں سوئی ہوں الحمدللہ. اور عین الارم کے وقت میری آنکھ کھل گئی اور مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ اللہ نے میری مدد کی. تو بالکل وہ یہ مدد کرتا ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، لیکن ایک اور طرح کی بھی مدد کرتا ہے. کون مجھے بتائے گا وہ مدد کیا ہے؟ شکر کی سجدے. نہ وہ تو عمل کی توفیق دینا ہے. دیکھیں ایک جی جسمانی قوت. دیکھیں مدد آپ مجھے بتائیں. چلے میں آپ سے سوال کرتی ہوں. اگر آپ کو دوسروں کے ذریعے لوگوں کو مدد لوگوں کے ذریعے بھی مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ دیتا 5 نمازیں پڑھو اور طریقہ نہ سکھاتا نبی کے ذریعے، اور پھر کہتا کہ خود ڈھونڈو گے کیسے پڑھنی ہے، پھر کیا کرتے؟ وہ کہتا آپ زکوٰۃ دو اور خود تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے، میں نہیں بتاؤں گا. پھر ہم کیا کرتے؟ تو اس نے ہماری کیسے مدد کی؟ اب بتائیے کون بتائے گا؟ میں نے ہنٹ دے دیا، اب آپ بتائیں کیسے مدد کی؟ سنت کے ذریعے. غزالہ آپ بتائیے، غزالہ طارق آپ بتائیے. ہمیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہر طریقہ سکھا دیا. یہ ہماری بہترین مدد تھی، ورنہ ہم تو ٹاپتے ہی رہتے، کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. ہر چیز سکھا دی ہمیں کہ کرنا کیسے ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں دین کے اب حج ہی جیسے کرنے جاتے ہیں، اگر میں اور آپ حج کریں تو ہمیں تو نہیں پتا کیسے کرنا ہے، لیکن ایک ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا، کیونکہ شریعت یہی ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق کرو گے تو ثواب ملے گا نا. تو اگر ہمیں وہ طریقے اور ہدایت نہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ تو اس بات پر اللہ کا بے انتہا میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سکھایا. اور صرف دین ہی نہیں، آپ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو وہ سک کرنا شروع کر دیتا ہے، پیدا ہوتے ہی پینا شروع کر دیتا ہے. کون اس کو سکھاتا ہے کہ تم نے منہ کو ایسے کرنا ہے تو تمہارے اندر غذا آ جائے گی؟ تو وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرتا ہے، زندہ رہنے کے لیے بھی، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی. اس بات میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو اب ہمارے لیے اس میں جو سبق ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. ہمیں جی وعلیکم السلام، کہیے. اس میں بہت امپورٹنٹ بات میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. فردا ایک تو ہماری تو جو انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، لائک حج جیسے آپ ابھی بتا رہی ہیں کہ ویسے ہی کریں گے تو ثواب ملے گا. اگر ہمیں کسی چیز میں تھوڑی سی چوائس بھی مل گئی ہے تو انسان اتنا فسادی ہے کہ وہ اس میں بھی جو ہے نا وہ جھگڑا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز نکال دیتا ہے. فار ایگزامپل اگر نماز میں ہمیں پتہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا دو جگہ ہاتھ باندھا ہے یا ہمارے پاس چوائس ہے، یا جس طرح رفع دین کیا ہے یا نہیں کیا، آپ یقین کریں کہ وہ ایک اتنی کامن سی چھوٹی سی بات ہے، کر لیں تو ثواب بھی ہے، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن لوگ اس میں بھی فرقوں میں بٹ گئے ہیں. یعنی انسان کو اس کی چوائس بھی دینا اتنا زیادہ جو ہے وہ جھگڑالو ہے کہ وہ اس پہ بھی لڑائیاں شروع کر لیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جو ہمیں ٹو دی پوائنٹ چیزیں بتا دی گئی ہیں، زکوٰۃ کی ایک اماؤنٹ فکس ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے. اور یعنی یہ ایک بات بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی ویری ہے. امپورٹنٹ بات، ورنہ فساد ہی پڑا رہتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابھی پڑا بھی ہوا ہے. ہم لوگ وہ ایک صحیح رفع بات. دین نہ کرنے پہ مسجدیں لگ کر لی ہیں اور فرقے بنا لیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگوں نے ایجاد کر لیا جہاں ہے. گنجائش بھی ہے نا، دیکھیں وہاں پہ بھی جھگڑا ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں گنجائش کیوں لے رہے وہ ہیں آپ. آسانی ایکسیپٹ کرنے کی جگہ وہ اپنا ہی الگ انہوں نے قبلہ بنا لیے کہ بس اب یہ ہم ہے یہ کہ کر دیکھ لیں. لینا چاہیے کہ سنت کے زیادہ قریب کیا چیز ہے، راجے کیا ہے، اس کو لے لیں. پھر کوئی کچھ اور کرتا ہے تو وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. جھگڑا نہیں ڈالنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے، جزاک اللہ خیر. اچھا اب ہوم ورک ہم اپنے لیے لیتے ہیں. چلیں دوسرا ہوم ورک ہی لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کی ہے، ہمیں اتنے ہی عمل کا مکلف بنایا جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم دونوں پاؤں ہوا میں اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ یہی عبادت ہے، نہیں. یہ کہا کہ جو تم کر سکتے ہو اس کو کرنے کے ہمیں طریقے بتائے، اور ساتھ ہمیں اگر مشکل ہے کہیں تو اس میں بھی کوئی گنجائش ہے وہ بھی بتا دی. تو بہت تھوڑے عمل کا مکلف بنایا نا، اور ساتھ اس پر مدد بھی کی. ہوم ورک ہمارا یہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کو جتنی آسانی دے سکتے ہیں دیا کریں، اور ان کو کام کرنے کے طریقے بھی سکھائیں. ٹھیک ہے، آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ بھائی تم یہ کام کرو ہی نہیں، نماز پڑھو ہی نہیں. نہیں،
یا یہ کہ تم بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں نا جن میں ہم لوگوں سے کام لیتے ہیں لیکن ان کے لیے زندگی کو مشکل بنائے رکھتے ہیں. ایسے نہیں ہم نے کرنا. کیا ہوم ورک ہے ہمارا؟ لوگوں کو جو آسانی دے سکتے ہیں وہ دیں اور ان کی مدد کریں, ان کی رہنمائی کریں, انہیں کاموں کے طریقے سکھائیں. یہ ہے کرنے کا کام, یہ ہمارا ہوم ورک ہے. اس ہفتے اس پہ کام کیجیے گا. آپ یقین کریں, آپ یہ کریں گے نا, آپ کو نظر آئے گا, آپ خود بھی خوش رہیں گے, دوسرے بھی آپ سے خوش رہیں گے, کیونکہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے نا وہی لوگوں میں پسندیدہ ہوتا ہے. چلیں آگے آتے ہیں. اگلا ہوم ورک جناب ہم لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس بلکہ اگلی ہم پیراگراف لیتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا یکلف بالیسیر من العمل, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اور وقت خلق اللہ البشر, یہ والے پیراگراف میں سے میں آپ سے ایک حصہ پوچھ رہی ہوں عربک کا, مجھے اس کا ذرا ترجمہ بتائیے. فَهُوَ أَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلُقًا, اس کا ترجمہ کون کرے گا اور بتائیے کیا؟ جی حدیقہ آپ کریے اس کا ترجمہ. ان میں سب سے زیادہ حسین چہرے کے اعتبار سے, اور آپ کا چہرہ ایسا تھا گویا. نہیں پلیز دیکھیں, میں صرف اتنا سنیں جو میں کہہ رہی ہوں. وَهُوَ أَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلُقًا, صرف اتنے حصے کا ترجمہ کیجیے. اپنی تخلیق کے اعتبار سے اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی کیا اچھے ہیں, زیادہ حسین ہیں. وہ لوگوں میں سے زیادہ حسین ہیں, اچھے ہیں, بہترین ہیں, اپنی تخلیق کے اعتبار سے اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی. گڈ. کن کی بات ہو رہی ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, گڈ. اب یہ بتائیے کہ یہاں آپ کو کیا دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں جو خوبصورتی کے حوالے سے بتائی گئی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں کن دو طریقوں, کن دو چیزوں میں؟ ان کی تخلیق بھی, مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت بنایا, اور ان کا اخلاق بھی. ٹھیک ہے, تو یعنی خوبصورتی پھر دو طرح کی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نا, جسمانی اور اخلاقی. یہ دونوں کو ذہن میں رکھیں, جسمانی فزیکل خوبصورتی اور اخلاق کی خوبصورتی. لکھ لیں اپنے پاس, یہ دونوں چیزوں کو لکھ لیں آپ سب, جسمانی خوبصورتی, اخلاقی خوبصورتی. اب ہم اس پہ مزید آئیں گے آگے انشاءاللہ. اچھا, اب جناب اس سے اگلا جو پیراگراف ہے بہت ہی پیارا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے یہاں پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے. یہاں پر صفات بتائی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 صفات بتائی جا رہی ہیں جو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ان اعتبار سے آپ سب سے زیادہ خوبصورت تھے لوگوں میں. کون مجھے بتائے گا اس کا ترجمہ کر کے کہ آپ 15 وہ کیا چیزیں جس حوالے سے آپ سب سے زیادہ حسین تھے لوگوں میں؟ یاسمین بتائیے. آپ لوگوں میں خوبصورت تھے اخلاق میں, سخاوت میں, لطف و کرم میں, بردباری میں, اور کرمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سخاوت میں اور رحمت میں اور شفقت میں اور صلاتن کے رشتہ داری کو جوڑنے کے اعتبار سے, و برن نیکی کے اعتبار سے, عزت کے اعتبار سے, شجاعتن بہادری کے عربک نہیں پڑھیں, صرف اردو پڑھتی جائیں, ٹھیک ہے؟ بہادری میں, معاف کرنے کے حساب سے اور درگزر کرنے کے حساب سے اعتبار سے, حیا کے اعتبار سے اور عاجزی میں. شاباش, بارک اللہ فی علمک. اب یہ چیزیں آپ نے لکھ لینی ہے آپ سب نے, ذرا سی یہ چیک لسٹ دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے؟ بہت پیاری, ہم تو شاید سوچ بھی نہ سکے اس طرح. اب آپ کا اگلا ہوم ورک یہ ہے کہ یہ کام تو آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ ہوم ورک میں سب کو لازمی دے رہی ہوں اس لیے کہ یہ اگر اس چیپٹر سے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دہرائے تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے اس نیت کے ساتھ. ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ یہ 2 لائنیں جن میں یہ ساری صفات بتائی گئی ہیں نا, ان کو کم سے کم اس ہفتے 3 بار بلند آواز سے ان کی عربک پڑھیں اور اردو پڑھیں.
ٹھیک ہے، آپ ایک دن پڑھ لیں، اگلے دن پڑھ لیں، دوسرے دن پڑھ لیں، یا ایک دن بیٹھ کے تینوں دفعہ پڑھ لیں، 3 بار بلند آواز میں عربک پڑھیں اور اس کی صفات پڑھیں، اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ میرے اندر ان میں سے کون کون سی صفت ہے اور کون سی نہیں ہے. تو انشاءاللہ کچھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے اندر پیدا کر دے جو نہیں ہے، اور جو ہے اس پر استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ. تو آپ بتائیں کہ یہ پڑھ کر آپ کو کچھ، کسی کو کوئی محسوس ہوا ہو، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے؟ جو بہت پیارے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتائی نا انہوں نے. اچھا یہ بتائیں، چلے میرا سوال کو میں دوسرے انداز میں پوچھتی ہوں، آپ سے جنرل میں سوال کر رہی ہوں، کوئی بھی آپ میں سے بتانا چاہے کہ آج آپ نے حسن اور خوبصورتی کے حوالے سے کافی کچھ پڑھا، یا عمومی طور پر ہم یہی چیزوں کو حسن اور خوبصورتی سمجھتے ہیں، یا کوئی نیا اینگل آپ کو سمجھ میں آیا حسن کا یا خوبصورتی کا؟ فائزہ ملک آپ کہیں گی؟ جی السلام علیکم. یہ ہم لوگ نا حسن کو لیتے ہیں فزیکل اور اخلاق، مگر جو نیکیاں ہیں اور نیک اعمال ہیں ان کو کم از کم میں حسن میں نہیں شمار کرتی تھی. تو اس کو پڑھ کے، اور خاص طور پہ جس طرح سے ان رائٹر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیک اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری خصوصیات تھیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے اندر لکھا ہے. تو یہ ایک نیا پرسپیکٹیو اور نیا اینگل ہے جس کو کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا تھا، کہ کیونکہ ہم نے تو حسین بننا ہے اللہ کی نظر میں. تو اگر ہم اپنی نیکیوں کو بڑھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے بھی حسن کی بہت ہوگی، بڑھوتری ہوگی. بالکل، بہت صحیح کہا آپ نے کہ بالکل ایک سوچ کا نیا دروازہ کھلتا ہے یہ جس طریقے سے مصنف اس چیز کو لے کر آئے، ماشاءاللہ. اچھا چلیں میں اب ایک ہوم ورک آپ کو اور دیتی ہوں، یہ تھوڑا سا کچھ کام ہم لوگوں کے حوالے سے بھی کریں نا، خود تو پڑھ رہے ہیں، اور یہ اس میں آگے آپ دیکھیں سورۃ القلم کی آیت 4 ہم نے پڑھی نا، یہ آیت آپ نے، یہ جو ہے نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے. اس آیت کو آپ نے کسی کو سنانا ہے، پڑھا مطلب بتانا ہے، اس کا ترجمہ بتانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر تھے، اور یہ جو 15 صفات آپ نے اوپر پڑھی ہیں نا، یہ ایکسپلین کریں کہ یہ ہیں وہ آپ کے اخلاق اور یہ آپ کی خوبصورتی تھی جو جس حوالے سے یہ آیت آتی ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ نے کسی اور سے شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں اور کوئی بات کسی نے کہنی ہو؟ ہاں باجی ہم کہیں فرزانہ جی فرمائیے. ہاں باجی مجھے یہ کہنا تھا کہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہمارا دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو وہ اپنی وہ تصویریں جو ہوتی ہیں پرانی یا کوئی ایسی خوبصورت تو وہ شیئر کرتے ہیں، اور اس طرح کتنا زیادہ یہ میرا خاص اپنا تجربہ ہے کہ وہ اتنی وہ مطلب شیئر کرتے ہیں کہ پھر لوگ اس کے پھر مطلب عاشق ہو جاتے ہیں، یا اس طرح کی وہ مطلب ہو جاتے ہیں کہ بہت زیادہ سے فساد پھیلتا ہے. تو میری یہی بس التجا ہے کہ خدا کے لیے ایسی چیزیں شیئر نہ کریں کہ جس سے لوگوں میں فساد ہو، گھر برباد ہو، اس سے وہ پرہیز کریں. کہ بہت اہم بات کی آپ نے، بالکل. اور حسد بھی پیدا ہوتا ہے نا، ہر ایک کے پاس ہر چیز تو نہیں ہوتی نا. بالکل صحیح آپ نے کہا. اپنی نعمتوں کو صرف انہی کو بتانا چاہیے جو اس سے خوش ہوں، نہ کہ فیس بک پہ ہر وقت ڈالی جائیں کہ اب چائے کی پیالی اٹھائی تو یہ کیا، یہ اس ریسٹورینٹ میں گئے تو یہ کیا، یہ لباس پہنا تو یہ کیا. مطلب اللہ ہی رحم کرے ہم پر. اچھا چلیں یہ بڑی اہم بات کی ہے جو میری ساتھی کری ہے. اس الجمیل جو چیپٹر ہے نا، اس کا آخری جو اس پیج کا اس صفحے کا جو آخری لائن ہے نا، وہ اس سے بہت کنیکٹڈ ہے. اس کا ذرا ترجمہ کریں آپ میں سے کوئی. یہ جو ہے نا واللہ سبحانہ جمیل یحب الجمال والتجمل فی غیر اسراف ولا مخیلت ولا بطر ولا کبر، یہ یہی سے کنیکٹڈ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ خالدہ آپ بتائیے. اور اللہ سبحانہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اور خوبصورتی اختیار کرنے کے بغیر اسراف کے اور بغیر خود پسندی کے، اور نہ تکبر اور نہ کوئی بڑائی. تو کیا چار چیزیں پسند کی کہ وہ خوبصورتی کو کس طرح پسند کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جیسے ہم نے پہلے شروع کی حدیث میں بھی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے کے پاس اگر افورڈ کر سکتا ہے تو اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھی سواری ہو، لیکن مین چیز یہ ہے کہ اس میں اسراف نہیں ہو، اور دوسروں کو ہم لک ڈاؤن نہیں کریں، دوسروں کو ہم مطلب خود تکبر میں مبتلا نہ ہو. تو یہ سب چیزوں کا استعمال اللہ کو پسندیدہ ہے. 4 چیزیں جو آپ نے بتائیں دوبارہ بتائیں. اسراف نہ ہو، دوسری تکبر نہ ہو، اس سے پہلے خود پسندی نہ ہو،
खुद पसंदी, इसराफ, तकब्बुर, और ना कोई बड़ाई हो। हाँ, तो ये 4 चीजें मैं और आप अपने लिए हम चेकलिस्ट बना, खुद पसंदी, तकब्बुर, इसराफ। अब आप कपड़ों के लिहाज से बताएं मसलन, चलिए मिसालें देखिए ना कि अच्छा पहनना आपने का पसंदीदा है, लेकिन फिर इसराफ से बचना है। उसमें ये कि हम जो डिजाइनर कपड़े अगर अफोर्ड कर सकते हैं और अगर उसमें इसराफ नहीं है तो हम पहने, लेकिन जो दूसरे अगर नहीं पहनते तो उनको लुक डाउन करें या उनसे कहें कि जी आपने तो कॉपी पहनी हुई है और मेरी ओरिजिनल है। तो ये चीजें होती हैं सोसाइटी में। बस टेलिंग मी कि वो किसी के साथ स्टे किया हुआ था, हज पे गई हुई थी, तो जिनके साथ स्टे किया हुआ था कहती है, उन्होंने एक दिन मुझे कहा आपके जो कपड़े हैं, आपके तो कपड़े मुझे बस आम सी लॉन लगते हैं, मैं तो गोले अहमद से कम नहीं पहनती। उनकी शक्ल देख रही थी कि मैं यहाँ आज करने आई हूँ या कपड़ों की नुमाइश करने आई हूँ। तो देखिए जो खुद पसंदी होती है ना, वो बोल बोल के बता रही होती है कि हम खुद पसंद है, तो इससे बचने की जरूरत है। आपने कहा तो मुझे उनका जुमला याद आ गया। सुभान। चले आगे देखते हैं हम। अच्छा जनाब, इसी चैप्टर में बहुत कुछ और भी है। एक में चाहूंगी कि आप इसमें से ये मुझे बताएं कि, बल्कि हम आते हैं अलवित पर। अलवित में से हाँ, आप देखिए कि हमारा जो पहली हदीस है ना, उसमें अल्लाह के 99 नाम है ना, जो उन्हें याद करे जन्नत में दाखिल होगा। तो आपकी जो बुक है इसके आखिर में नामों की लिस्ट है, आपने देखा होगा। बुक तकरीबन टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं हम किताब की, और इंशाल्लाह नई बुक शुरू करने जाएंगे इसके बाद, इस कोर्स के बाद। तो अब ये जो आखिर में आपके जो नाम आ रहे हैं ना, इस हफ्ते आपने होमवर्क आपका ये है कि ये नाम आपने इंशाल्लाह याद करने शुरू करने की कोशिश करिएगा। देखिए आपको कितने नाम याद होते हैं। अगली दफा आप इसे कोई सुनाना चाहे तो देखते हैं, उनसे सुनते हैं कि कितने नाम याद हैं। ठीक है, किसी को आप अपना साथी भी बना सकते हैं, उसको भी सुना सकते हैं। 2-3 मिनट है हमारे पास, आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो फरमाएं, अपना नाम लें और कहें। आज के दोनों बाजी मैं बुशरा यास्मीन। जी जी कहिए बुशरा। बाजी ये कल जब ये लेसन मैंने पढ़ा अलवित्र, इसमें जो चीज मुझे नहीं मालूम हुई, शायद पहले नहीं जहन से गुजरी थी, किसने ये बताया था कि सदकात में भी वितर की चीज को पसंद किया गया, जबकि हमने हदीस में ये पढ़ा था कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक जो सदका किया करते थे, जी इसमें उन्होंने ये बात बताई थी, जिस तरह 11 रुपीस हो इसमें, नहीं, उन्होंने कहा था वितर की शक्ल में। ये नहीं कहा था कि पसंद किया गया, उन्होंने ये कहा था कि लोग अमूमन इस तरह डालते हैं, वो इसको वितर बनाते हैं, लेकिन ये कि आगे कोई लाजिम नहीं है। नहीं करना चाहिए ना करना चाहिए, कि इसमें कोई बात नहीं है, ना मना किया गया ना कहा गया करने को। कोई करना चाहता है, उसका दिल करता है वो 10 रुपए की बजाय 11 रुपए दे, वो दे दे। किसी का दिल चाहता है वो 10,000 की बजाय 11,000 दे, वो दे दे। तो ना इसमें कहा गया करने को और ना मना किया गया। लेकिन ओवरऑल वैसे चीजों में अल्लाह ताला ने, आप देखें कि तस्बीहात भी जो है वो वितर है, 1 करो या 3 करो या 7 करो में मिलता है ना इसमें। नमाज भी वितर है, वितर मीन्स यानी ताक अदद में है। तो अल्लाह ताला ने ताक अदद में चीजों को ज्यादा करने को कहा, हमने देखा इबादात में। ठीक है, उमूमन बात करूंगी, सब नहीं, रोजे जैसे ताक अदद में नहीं है, 30 हैं पूरे उसके। तो इसलिए ये ना, इसमें ये नहीं कहा गया कि आप सदका जो है वो ताक अदद में करें, ऐसा नहीं है। वो उस्ताजा बात कर रही थी कि लोग ऐसा करते हैं, वो करता है तो उसकी मर्जी है, नहीं करता तो भी उसकी मर्जी। क्लियर है ये बात? बाजी बात करना चाहती हूँ हुमैरा ताहिर। जी कहिए जी बाजी, ये जो जमील जो चैप्टर है ना, इसमें वो आप सल्लम की जो सिफात बताई गई हैं, उसमें एक नया वर्ड है, मतलब मेरी नजर से पहले नहीं गुजरा था, समाहतन, यानी कि दरगुजर। जैसे मतलब हम कह देते हैं कि एक्सक्यूज मी, तो इसमें मतलब इतनी खूबसूरत ये चीज बताई गई है कि हम लोग मामलात हैं उसमें भी हमारे जो है ना, उसके अंदर भी खूबसूरती होनी चाहिए, यानी कि लोगों से इस लफ्ज का मायना क्या है, इसका मायना क्या बताया गया था, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन में बताया गया था आपको दरगुजर। समाहतन का मायना है सखावत करना ना, सखावत। समाहतन का मतलब है सखावत में। हाँ, मायना उसका सखावत है। एक्सप्लेनेशन में उस्तादा ने कहा कि ये भी ये इस मायने में भी आती है सखावत, कि आप लोगों को माफ कर दें। सुभान अल्लाह, कभी ये सखावत सोची थी आपने? ये यानी दिल का खुला होना, सखी होना, ये भी है कि लोगों की गलतियों को माफ कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा याद कराया आपने तायरा।
جزاک اللہ خیر. چلیں جناب یہیں تک آج بات کرتے ہیں, ہمارا وقت مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اگلے ہفتے تک صحت عافیت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. جو زندگی ملی ہوئی ہے اس زندگی میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے ساتھ اس وقت دنیا میں لوگ نہیں ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی کچھ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بعد ہمارا اچھا نام باقی رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.